ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کا کلیئر کٹ سٹانس کیا ہے سندھ اور کینال والے معاملے کے اوپر؟ کلیئر کٹ سٹانس پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ دیکھیے جنہیں آپ نے بٹھایا ہوا ہے ان کو اتنی نالج نہیں ہے کہ پاکستان میں اگر جمہوریت ہے تو وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے. اب ان کے تو اگر ایک دن عمران خان صاحب نہ ملے تو یہ تو بلبلا جاتے ہیں. انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا؟ بھٹو کہتے ہیں نا جان دینا، جان دے کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ بھٹو خاندان نے اپنی جانیں دی. اب میری بات سننا، بیچ میں مت بولنا. جس طرح میں نے برداشت کیا اس طرح تم بھی برداشت کرنا سیکھو. تم کیا جانو جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جانے دیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، ان کے پورے خاندان نے اور تمام ورکروں نے، 80,000 سے زائد ورکروں نے کوڑے کھائے. پیپلز پارٹی کا نام لینا جرم تھا. جس طرح بی بی شہید نے ساری زندگی جدوجہد کی جمہوریت کے لیے. تمہیں کیا پتا؟ تمہیں تو جیل کے اندر بھی ساری آسائشیں چاہیے، مل ورزش کی مشینیں بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، بکرے بھی چاہیے، ملنا بھی چاہیے، بہنیں بھی ملے، بیوی بھی ملے، بچے بھی ملے، ساری پارٹی بھی ملے. اور اس کے باوجود رونا گانا نہیں ختم ہوتا. تم لوگ کو تو اقتدار جو ہے تھالی میں رکھ کر دیا گیا. آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھایا گیا، تمام پارٹی کے لوگوں کو جوڑ توڑ کر کے لا کے ان کو دھمکیاں دے کے جھوٹے کیسز بنوا کے پی ٹی آئی میں داخل کیا گیا. اور اس وقت ہم ایک پیج پہ تھے. تم کو کیا پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت پوچھو جن کے گھروں سے جنازے اٹھے ہیں. کینال ایشو کے اوپر پیپلز پارٹی کا کلیئر کٹ سٹانس کیا ہے؟ کیا عید کے بعد ہم سے احتجاج میں شدت یا تحریکیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کل پورے صوبے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر احتجاج ہوئے ہیں بھرپور طور پہ؟ روزے کے اندر عوام نکلی ہے، احتجاج کیا ہے. اور ہم بالکل عید کے بعد اپنا آئندہ کا لائحہ عمل بنائیں گے. اور ہمیں اگر حکومت سے الگ ہونا پڑا تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم حکومت سے بھی الگ ہو جائیں گے. لیکن ہم اس کینال پر، دریائے سندھ کے کینال پہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں. سر یہ شاہدہ صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی کہ پیپلز پارٹی کا تو بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے. کینال ایشو کے اوپر اگر یہ روکا نہیں جاتا معاملہ گورنمنٹ کی طرف سے تو عید کے بعد وہ دوبارہ اپنا لائحہ عمل طے کریں گے. مسلم لیگ نون حکومت کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے سر اس ایشو کو لے کر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے بھی جوائنٹ سیشن کے دوران اپنی تقریر میں اس کا بڑا حوالہ دیا. چیئرمین بلاول صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس طریقے سے نون لیگ سسٹم کی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے تو پیپلز پارٹی بھی ایک میجر سٹیک ہولڈر ہے. تمام آئینی عہدے انکلوڈنگ صدر پاکستان کا عہدہ، چیئرمین سینٹ، باقی چیزیں. تو ہم پیپلز پارٹی کو اپنے ایک بڑے مضبوط اتحادی کے روپ میں دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہروں سمیت کسی بھی معاملے پر تنازع کریٹ کر کے ہم حکومت نہ چلا سکتے ہیں، نہ اتحاد چل سکتا ہے. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی اپنی ایک ریزرویشنز ہیں تو ریزرویشنز میز پر بیٹھ کر دور ہونی چاہیے. اور اگر ریزرویشن دور نہیں ہوتی تو حکومت کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گی جس سے جو ہے دونوں پارٹیز کے درمیان جو تعلقات ہیں اس پر اثر پڑے. اور ہمیشہ چیئرمین بلاول اور پرائم منسٹر میاں شہباز شریف جب ایک میز پر بیٹھتے ہیں تو ہر معاملے کا حل نکل آتا ہے. اور یہ نہروں والا جو معاملہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت جب بیٹھے گی، یا ہم انہیں کنونس کر لیں گے یا ہم ان سے کنونس ہو جائیں گے. ڈیڈ لاک ہونا یا ایک دوسرے کے خلاف فیصلہ کرنا یا ایک دوسرے کے مفاد کو واچ نہ کرنا، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میری بہن ہے شیلا رضا صاحبہ، انہوں نے ذرا اپنا ایک نقطہ نظر دیا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہم ایک اتحادی ہیں اور وزیر اعظم صاحب اور چیئرمین بلاول جب بیٹھیں گے اس معاملے کا، پہلے بھی بہت سارے معاملات کا ہم نے حل نکالا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. ابھی پیپلز پارٹی کو پرائم منسٹر صاحب نے بلاول صاحب کے اس میں 9 ارب روپے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے ایم این ایز میں ڈسٹریبیوٹ کریں. باقی چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں. تو نہروں والا معاملہ بھی انتہائی خوش اسلوبی سے انشاءاللہ حل ہو جائے گا. جی رانا عاطف صاحب کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے شو کو. عید کے بعد احتجاج، گرینڈ اپوزیشن الائنس صرف پلانز ہیں یا امپلیمنٹیشن ہوتی بھی دکھائی دے گی پاکستانیوں کو؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے، جے یو ایف ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، اختر مینگل صاحب کی جماعت ہے، تو یہ ہم سب بیٹھیں گے اور ہم سب کا بیسیکلی ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں جو مینڈیٹ لوگوں کا ہے، وہ جن لوگوں کو لوگوں نے منتخب کیا وہ مینڈیٹ اور وہی لوگوں کی نمائندگی کریں. اس ملک میں رول آف لا ہو، اس ملک میں جو جمہوری اقدار ہیں ان کا فروغ ہو، اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی حکمرانی ہو. تو اس لیے یہ تمام جماعتیں ہیں، یہ ہم سب جماعتوں کے اندر یہ اس بات پہ کنسنسس ہے. تو ابھی انشاءاللہ اس کی نیٹی گریٹیز طے ہو جائے گی. تو ایک آپ کو انشاءاللہ ایک فارمل آپ کو ایک الائنس عید کے بعد آپ کو نظر آئے گا جس میں اپوزیشن کی جو تمام جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہوں گی انشاءاللہ تعالی. شاہدہ صاحبہ جاتے جاتے فرمائیے گا کہ تحریک انصاف کو اجازت ہونی چاہیے احتجاج کی، کسی بھی سٹی میں کسی بھی ملک میں پرامن احتجاج کی اجازت، اور گورنمنٹ کوئی رخنہ نہیں ڈالے؟
دیکھیں احتجاج آئینی حق ہے اور آپ کا اپنا احتجاج بھی ہونا چاہیے، جلسے جلوس بھی ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو کراچی سے ہم بہت بڑا احتجاج لے کے عوام کے سمندر لے کے اسلام آباد پہنچے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانون کو کہیں ہاتھ میں نہیں لیا. حکومت نے جہاں ریسٹرکشنز لگائیں، فار ایگزامپل ہم جب اسلام آباد کے قریب پہنچے تو ہمارے راستے روکے گئے. ہم اپنی چیئرمین کی قیادت میں وہاں پورا دن انتظار کیا، حکومت کو بار بار حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے. پھر ہمیں جب اجازت ملی، ڈی چوک اور تمام ایریاز جو تھے وہ کنٹینر سے بند تھے، اس کے باوجود ہم جب ڈی چوک پہنچے تو وہیں چیئرمین صاحب نے آخری اسپیچ کی اور کہا آپ لوگ پرامن طور پہ گھروں کو چلے جائیں، کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹا. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے پرامن احتجاج ہو، آپ حکومت کو اپنا میسج دیں اور اس کے بعد جو ہے آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، حملے نہ کریں کہ گنوں سے آپ لیز ہو کر آ جائیں، وہاں پہ فائرنگ ہو، وہاں پہ آنسو گیس پھینکے جائے. تمام سرکاری وسائل آپ دیکھیں کے پی کے اس وقت کہاں کھڑا ہے، تمام سرکاری وسائل کو جس طریقے سے احتجاج میں برباد کیا گیا اور ان کو استعمال کیا گیا سرکاری مشینریز کو. آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت نے کہیں سے بھی کوئی سرکاری مشینری نہیں دی، کہیں ہم کنٹینر نہیں لے کے چلے، کہیں لفٹر لے کر نہیں چلے، کہیں اس طرح لے کر کہ ہم کہیں راستے میں ہرڈلز ہو تو خود ہرنا ہے. یہ حکومت کا کام سرکاری ہوتا ہے. گاڑیاں بہت تھی اس میں اور لانگ مارچ میں نے پرامن کور طور پر کیا ہوا ہے. احتجاج کریں. آپ اپنا میسج دینا چاہتے ہیں لیکن مذاکرات کے عمل کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح آپ احتجاج کریں، احتجاج جیسے میسج دیا جاتا ہے، آئین اور قانون کا احترام کریں. فیئر انف. حذیفہ صاحب، اگر پرامن احتجاج کرتی ہے تحریک انصاف، عید کے بعد کوئی لانگ مارچ، کوئی جلسہ جلوس، حکومت کی طرف سے احتجاج کی اجازت ہوگی سر؟ دیکھیں یہ سوال تو آپ نے ایسے کیا کہ مشتری ہوشیار باش ہوتا ہے. کچھ چیزیں سیٹل پرنسپل آف لا ہیں، اس کو حکومت نہ روک سکتی ہے نہ روکنا چاہیے. لیکن آپ نے کہا اگر، تو مجھے بتائیں آپ جب سے صحافت کر رہے ہیں تب سے دیکھ لیں یا چلیں پچھلے 10 سال سے ہی دیکھ لیں، تحریک انصاف نے کوئی ایک احتجاج پرامن ہی نہیں کیا. کوئی اگر کیا تو آپ مجھے بتا دیں. ہمیشہ توڑ پھوڑ، اس کے بغیر ان کا نیریٹو ہی نہیں بنتا. تو کوئی بھی سیاسی جماعت، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا کوئی جماعت ہو، اگر وہ جمہوری اقدار کے تحت ایک باقاعدہ جو رول آف لا ہے، ایک پروسیجر ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے احتجاج کرنا چاہتی ہے پرامن انداز میں اجازت لینے کے بعد، تو مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت سمیت کوئی حکومت اس کو نہیں روک سکتی. احتجاج مارشل لا میں بھی ہوئے ہیں، احتجاج ایمرجنسی کے دوران بھی ہوئے ہیں، لیکن احتجاج کے طریقے سلیقے ہوتے ہیں. احتجاج یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک صوبے کی نفری لیں، ایک صوبے کے وسائل لیں اور مرکز پہ چڑھائی کر دیں. احتجاج یہ نہیں ہوتا کہ ایک صوبے کی پولیس دوسرے صوبے کی پولیس پہ فائرنگ کر رہی ہو. احتجاج یہ نہیں ہوتا کہ آپ افغانیوں کو آپ جو ہے اسلحہ سے لبریز لوگوں کو مرکز پہ چڑھائی کروائیں اور یہاں پر گولیاں شروع کر دیں چلانا، پولیس پہ گولیاں چلائیں. اگر کوئی سیاسی جماعت جو ہے ڈسپلن کے طریقے سے، قانون کے طریقے سے، جو آئین میں ان کو ایک احتجاج کا حق دیا گیا اس کے طریقے سے پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہے، تو میرے خیال سے کوئی بھی جمہوری حکومت نہ اس کو روکے گی، نہ روکنا چاہیے، بلکہ انکریج کرنا چاہیے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہی جمہوریت کا حسن ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے خان صاحب نے سیاست شروع کی، انہوں نے سیاست میں اتنی تلخی پیدا کر دی ہے. ان کا ووٹر، ان کا سپورٹر اور ان کا فالوور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مخالف کو جب تک مار نہیں لے گا، باقاعدہ فزیکلی اسالٹ نہیں کر لے گا، تب تک اس کا شاید نیریٹو بیانیہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا. اگر یہ ساری چیزیں تحریک انصاف کے بانی مائنس کر دیں اور لوگوں کو صحیح ٹرین کریں اور وہ آ کر احتجاج کریں، اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، ایک کیا 15 دن بیٹھے رہیں، تو میرے خیال سے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. تھینک یو زیفر صاحب، تھینک یو شاہدہ صاحب آپ کا شکریہ، رانا صاحب آپ کا شکریہ. اگر آج کا شو آپ نے دیکھا، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ہماری تمام تر بحث کے ٹاپکس پاکستان کے اندر معیشت آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ ٹاپکس بن جائے. آج بدقسمتی سے دہشت گردی ٹاپک ہے، آج بدقسمتی سے معیشت لڑکھڑاتی ہے، ٹائمز گرتی سنبھلتی، یہ ٹاپک ہے. آج ٹاپک پولیٹیکل ڈویژن ہے. بٹ لیٹس ورک ٹوگیدر ٹورڈز دیٹ ڈے کہ جب آپ کا اور میرا ٹاپک کمپٹیشن ہو، دنیا کے ساتھ ہیلدی کمپٹیشن ہو، معیشت کا کمپٹیشن ہو، تعلیم کا، سائنس کا کمپٹیشن ہو. مشکل ترین حالات کے اندر بھی آئی ایم پازیٹیو کہ انشاءاللہ ان ڈیز ٹو کم وہ دن آئے گا کہ آپ اور میں بھی کمپیریزن کریں گے کہ سائنس میں ہمارے ملک نے فلاں ایوارڈ جیتا، اولمپکس میں فلاں ایوارڈ جیتا، ہمارا فلاں بزنس مین جو ہے اس نے کوئی نئی پروڈکٹ اس طرح کی لانچ کی کہ پوری دنیا کو حیران کر دیا. ان ڈیز ٹو کم وی ول ڈو سم تھنگ لائک دیٹ انشاءاللہ. بہت سارا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.